اسرائیل میں سے ایک عامیل نامی آدمی قتل ہو گیا۔ عامیل نامی آدمی قتل ہو گیا، اور قتل بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ اس کے بھتیجوں نے یا بھائیوں نے اس کو مل کر جنگل کے اندر لے جا کر اس کو قتل کر دیا، میراث کے معاملے کے اندر، لالچ کی وجہ سے کہ یہاں وراثت تقسیم ہوگی اور وراثت کہیں اس کے حصے میں زیادہ نہ چلی جائے، اس بنا پر اس نے قتل کر دیا۔ اور جس وقت قتل ہو گیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جس وقت قتل ہو گیا تو آپس کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا اور مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اب ہمیں قاتل ڈھونڈ دو کہ قاتل کون ہے، کس نے ہمارے چچا کو مارا ہے۔ جس وقت میرے پیغمبر کے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم تھا کہ ان کی جو عبادت ہے، جو بچھڑے کی یہ پوجا کر رہے ہیں، جو گائے کو اس نے معبود اور الہ بنایا ہوا ہے، اس کی بھی مذمت ہو جائے، اس کا بھی رد ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ گائے ذبح کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ اور ان کو اکٹھا کر کے ان کو حکم دو کہ اللہ کریم کی طرف سے آرڈر ملا ہے، حکم ملا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا قالوا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تو ہمارے ساتھ ٹھٹھا مذاق تو نہیں کر رہا؟ ہم تو عبادت کرتے ہیں اس کی، ہم تو پوجا اس کی کرتے ہیں، پرستش اس کی کرتے ہیں، گائے کو ہم پوجتے ہیں، ہم اس کو ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیسے چھری پھیر سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میری تو یہ زیب اور مزاج بھی میرے اجازت نہیں دیتا کہ میں تم سے ٹھٹھا اور مذاق کروں، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم لایا ہوں، لہٰذا پورا کرنا تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ آگے قوم والے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، اپنی طرف سے ٹال مٹول کرتے رہے کہ کہیں کسی طریقے سے بچ جائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ گائے کس طرح ہو اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ ہمارے لیے وہ گائے کون سی ہو جس کو ہم ذبح کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، گائے تمہارے لیے ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو، بلکہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بلکہ درمیان میں سے ہو، اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزرو۔ لیکن پھر سے اپنی طرف سے حجت بازی کرنے لگے، قوم والے کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اے موسیٰ علیہ السلام ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا تو کیجئے کہ وہ جو گائے ذبح کرنی ہے وہ گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرما دیجئے انہو یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، وہ گائے اس رنگ کی ہونی چاہیے جو پیلی ہو اور پیلا رنگ اس کا واضح طور پر نظر آ رہا ہو، فاقع لونها کھلا رنگ ہو، اس کے اندر کوئی میل نہ ہو، اس کے اندر کسی رنگ کی ملاوٹ بھی نہ ہو، اور ایسا رنگ ہو کہ تسر الناظرین
العالمین کہ جس وقت کوئی آدمی دور سے دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ گائے تم لوگوں نے ذبح کرنی ہے، اس رنگ کی ذبح کرنی ہے، لیکن پھر بھی اپنی حجت سے وہ باز نہ آئے۔ پھر کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ذرا وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بیان فرما دے کہ کیسی وہ گائے ہو جس کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر فرما دے ان البقرہ تشابہ علینا، وہ گائے ایسے ہو جو ہمارے اوپر مشابہ ہو چکی ہے، گائے تو بہت زیادہ ہیں، اب ہمیں لینی ہے وہ گائے، اور کس قیمت پر لیں گے، کون سی ہو، اس کے اندر وضاحت ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ گائے تمہارے لیے ایسی ہونی چاہیے کہ بقرۃ اللہ ذلول، وہ محنت کش نہ ہو، اس نے کوئی کھیتی باڑی نہ کی ہو، تثیر الارض، پہلے دور کے اندر ٹریکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، وہاں گایوں اور بیلوں کے ذریعے لوگ اپنی وائی اور کھیتی کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا تثیر الارض، اس نے زمین کو بھی نہ پھاڑا ہو، ہل نہ چلائے ہو، ولا تسقی الحرث، اور کنووں پر اس نے اوپر جتی بھی نہ ہو، اور اس نے پانی بھی سراب نہ کیا ہو، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، اور وہ ایسی گائے ہو صحیح سلامت ہو، اس کے اندر کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا قالوا الآن جئت بالحق، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو یہ باتیں بتائیں تو اس وقت وہ کہنے لگے الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب تو صحیح اور درست بات لایا ہے، اب ہمارے اوپر واضح ہو گئی ہے، اب ہم وہ گائے ڈھونڈ کر ذبح کریں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ گائے ان کو بہت مہنگی پڑی، جتنا گائے کا وزن تھا اس کے جسم اور حجم کے برابر انہوں نے سونا بھر وزن دیا، اور سونا دینے کے بعد انہوں نے وہ گائے خریدی، پھر ان کے بعد وہ انہیں ذبح کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، قریب نہیں تھے کہ وہ ذبح کرتے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کام کر دیا۔ ان کی جو معبود تھا بنایا ہوا، بیل کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اس کام کو مذمت کرتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی وحدانیت کو واضح کیا اور گائے کو ذبح کر دیا۔ پھر وہ گائے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ گائے کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حصہ ایک کاٹ کر، گوشت کا ٹکڑا یا ہڈی کاٹ کر اس آدمی کو مارا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ پھر زندہ ہو گیا وہ مردہ جو انہوں نے قتل کیا تھا، اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ فوراً ہی فوت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ